السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لہم ان سے، تعالوا تم سب آؤ، الی اس کی طرف، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى اور کی طرف، اور رسولی رسول کی، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وجدنا جس پر ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا اگرچہ کانا ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعلمون نہ وہ جانتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر ہوں۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی کچھ جاہلیت کی رسومات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے ان کے دین میں وہ لوگ کچھ اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور بہت سے اس طرح کے عقائد ان کے اندر موجود تھے جنہیں وہ اپنے آباء و اجداد سے منسوب کرتے تھے۔ بہت سے ایسی رسومات ان کے اندر جو ہیں وہ موجود تھیں کہ جنہیں وہ اپنے آباء و اجداد سے منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن پاک کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، جس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف آؤ، تو ان مشرکین کا، ان کفار کا، ان جاہلیت کے شکار لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا ہمیں وہ چیز کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی وہ دین، وہ رسومات، وہ عقائد جن پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم اسی پر ہی رہیں گے۔ ہمیں جو ہے کوئی نیا دین بتانے کی، نئے نظریات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے وہ دین جو ہے وہ کافی ہے۔ تو ان جاہلوں کا جواب جو ہے یہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں اس پر، اس آیت مبارکہ میں، کہ جاہلیت کی رسموں میں سے جو اہم رسم تھی تقلید آباء، تقلید اشخاص، بے جا قسم کی اپنے آباء و اجداد کی تقلید، جس کی جو ہے وہ کوئی بنیاد، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، تو خواہ مخواہ جو ہے اس کی یہ پیروی کرتے تھے، اور اپنے دین کی بنیاد ہی اسی کو سمجھتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی عار کی بات ہوتی تھی، اپنی بہت ذلت سمجھتے تھے اگر کوئی نے کہتا تھا کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا اور دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، تو اس کو بہت بڑی جو ہے اپنے لیے شرمندگی اور گمراہی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اسی بات کا کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، یہاں پر انزل اللہ الی الرسول کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول بھی جو ہے وہ لازم ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ انزل اللہ سے مراد یعنی کتاب اللہ ہے، اور الی الرسول یعنی رسول اللہ کی سنت۔ تو قرآن اور سنت، رسول اللہ کی سنت کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں دین کی طرف، تو ان کا جواب جو ہے کوئی ان کے پاس جواب نہیں سوائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے یہ باتیں نہ کہو، ہمارے لیے اپنے آباء و اجداد کا دین کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کی قوموں نے بھی ان کو یہی جواب دیا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ تو یہ وہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، یہ وہ شیطانی استدلال ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں انسان جو ہے بغیر سوچے سمجھے گمراہی کا شکار ہوئے، اور اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کی تردید کی ہے کہ آباء و اجداد کا دین جو ہے، کیا اسی کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں؟ کیا انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ وہ نہیں جانتے، نہ وہ ہدایت پر ہیں، اور یہ اتنے کم عقل اور بے وقوف لوگ ہیں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اندھی تقلید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی اندھی تقلید جو ہے اس کا رد اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ایک واضح سبق دے رہے ہیں اور حکمت عملی بیان کر رہے ہیں کہ
کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی نظریے اور عقیدے کے لیے کسی کی جو ہے وہ اندھی تقلید کرنا جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنا نصب العین جو ہے وہ زندگی کا اس کا تعین کرے، اپنی ذات کی پہچان کرے، پھر اس کے بعد وہ دیکھے کہ کون شخص جو ہے اہل علم میں سے ہے، کس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے، اور صرف علم ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، وہ راہ راست پر ہو، ہدایت پر ہو، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنا پیشوا، رہبر، رہنما مانا جا سکتا ہے، اور وہ صحیح رہبر و رہنما جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو پیشوا بنانے کے لیے، تقلید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو ہے علم بھی ہو اور وہ راہ راست پر بھی ہو، پھر ہی انسان جو ہے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، پھر ہی انسان جو ہے وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک اور اہم بات جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کا جو دین تھا، جس کو انہوں نے اپنا سب کچھ مان رکھا تھا، اس پر اگر تنقید کی بھی ہے تو بڑے ہی مؤثر انداز میں، کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے آباء و اجداد جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، یا وہ راہ راست پر نہیں ہیں، کہ ان کی دل آزاری نہ ہو یا وہ اشتعال میں نہ آئیں، بلکہ بڑے ہی مؤثر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ کیا ان کے باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی معقول ہو سکتی ہے کہ جب وہ نہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں؟ تو جب وہ علم نہیں رکھتے، وہ ہدایت پر نہیں ہیں، تو دونوں صورتوں میں کیسے ممکن ہے کہ ان کی پیروی کی جائے؟ جو اہل علم ہیں اور ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان کی پیروی کی جائے اور ان کے طریقے پر چلا جائے۔ تو بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی مؤثر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تقلید کا اصول سمجھا دیا کہ اندھی تقلید جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، کہ انسان اپنے آباء و اجداد، اپنے خاندان، اپنے جو بزرگوں کا جو ہے وہ اندھے طریقے سے ان کے طریقے پر جب چل جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر یہ تحقیق کیے کہ کہیں، کیونکہ انسان، کوئی بھی انسان جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے جب انسان جو ہے تقلید کرتا ہے تو یہ تقلید اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اصل جو ہے پیروی کس چیز کی کرنی ہے، جس کی دعوت جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اس پر جو اللہ نے اتارا اور رسول نے کی طرف جو آیا ہے، یہی سب سے اتھینٹک چیز ہے، اس کی طرف جو آئے گا، اس کی جو پیروی کرے گا، اس کو جو مانے گا، اس کے مطابق جو عمل کرے گا، یہی لوگ اہل علم ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، انہی لوگوں کے پیچھے چل کر ہی انسان جو ہے وہ راہ راست کو پا سکتا ہے، صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اندھی تقلید کرنے والوں کا تقلید آبا کی مذمت کی ہے، اور بہت ہی مؤثر انداز میں اس کا رد کیا ہے، اور اس کے لیے اصول بتایا ہے کہ تقلید اگر کرنی ہے تو ان لوگوں کی جائے جو اہل علم ہوں اور راہ راست پر ہوں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم اپنے نفسوں کی جو ہے فکر کرنا، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من جو ضل گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم تمہارا سب کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف، جمیعاً سب کا، فینبئکم وہ تمہیں خبر دے گا، بما اس چیز کی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کیا کرتے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان پر چونکہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، خود راہ راست پر ہیں تو دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ اس بات کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے ہر مسلمان پر ہے، لیکن مسلمان جو ہے اپنی تبلیغ و تعلیم کی مقدور بر کوشش کرنے کے باوجود لوگ جب گمراہی پر ڈٹے رہے تو اس پر مسلمان جو ہے وہ فکر میں پڑے کہ شاید اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا، چونکہ لوگ گمراہی میں ہیں اور بات ان کی نہیں مانی جا رہی، تو اس بات پر وہ بہت زیادہ فکر مند تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ تمہارے سے صرف تمہارا محاسبہ ہوگا، علیکم انفسکم تمہارے پر لازم ہے کہ تم صرف اپنے نفسوں کی پیروی کرو،
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ان گمراہ لوگوں کی گمراہی میں پڑنا جب تم ہدایت پر ہو، جب تم ٹھیک ہو، اپنے صحیح اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہو، اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چل رہے ہو، اپنی اصلاح کر رہے ہو، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اس کے تزکیہ نفس کی کوشش کر رہے ہو، تو تمہیں کسی کا بھی گمراہی میں پڑنا نقصان نہیں دے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں پھر تم سب کا یعنی اہل ہدایت کا اور گمراہ لوگوں کا سب کے اعمال کا جو ہے ایک ایک حساب اللہ کے ہاں ہو جانا ہے۔ فینبئکم، وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی وہاں پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تو اب اصل یہ ہے کہ اہل ایمان تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے نفس کے تزکیہ کی کوشش کرو، دوسروں کی فکر جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو اس آیت سے جو ہے یہ شبہ بھی پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو کچھ شبہات یہ پیش آئے اور کچھ سوالات ان کے ذہن میں یہ پیدا ہوئے کہ کیا اس آیت سے انسان ایک مسلمان پر جو فریضہ ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، کیا اس فریضے سے انسان آزاد ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کا گمراہی میں پڑنا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے انسانی ذہن میں، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت کی وجہ سے یہ فریضہ جو ہے اس کو انسان چھوڑ سکتا ہے، یا اس سے جو ہے وہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی وضاحت جو ہے یہ کی گئی، سعید بن جبیر جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ ادا کرتے رہو، جن میں جہاد اور امر بالمعروف بھی داخل ہے۔ یعنی ایک مسلمان تو تب ہی وہ صحیح مسلمان ہوگا جب دین کے تمام فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ تو ان تمام فرائض میں یعنی جو واجبات شرعیہ ہیں ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ہے، اس میں جہاد بھی ہے، یعنی ہر نیکی کے کام کو پھیلانا اور دین کے جو ہے وہ خدمت کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو ان فرائض کو چھوڑ کر وہ کس طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں؟ دوسرا، مفسرین یہ بہت اہم نقطہ اس آیت کے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ اس جو شبہ ہے اس آیت سے متعلق کہ شاید انسان امر بالمعروف سے جو ہے اس کو چھٹی مل رہی ہے اس آیت کی وجہ سے، تو اس کا جواب جو ہے اسی آیت کے اندر ہی موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو پھر تمہیں کوئی کسی کا گمراہی میں پڑنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ہدایت پر انسان تب ہی ہوگا جب وہ دین کے مکمل تمام احکامات پر عمل کرے گا۔ تمام احکامات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت ہی لازم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ ہر امتی کے لیے لازم قرار دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، جب بھی تم میں سے کوئی منکر یعنی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اس کی استطاعت نہ ہو تو فبلسانہ، پھر وہ زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو فبقلبہ، تو کم از کم برائی کو دل سے تو برا جانے، اور ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اب ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ برائی کو برا جانے، ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ نیکی کی دعوت دے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے ہدایت یافتہ بھی کہلائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے غافل بھی ہو؟ تو اس کا آیت کے اندر ہی اس بات کا جواب موجود ہے کہ امر بالمعروف کا فریضہ ترک کیے بغیر انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کی اسی ظاہری الفاظ سے جو شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کی وضاحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک خطبہ میں کی، اور انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ جو اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا بے موقع استعمال کرتے ہو کہ اب امر بالمعروف کی ضرورت نہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو لوگ گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کو مقدور بر روکنے کی کوشش نہ کریں، یعنی اپنی قدرت کے مطابق، وہی جو پہلے میں نے حدیث رکھی من رأى منکم منکرا، یعنی اپنے درجے کے مطابق، اگر زیادہ اہل قوت ہیں تو بازو کے ذریعے روکیں، یعنی بزور بازو روکیں، اس کی استطاعت نہیں تو زبان اور
تحریر اور تقریر کے ذریعے روکیں، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانے تو مقدور بھر اس کے روکنے کی کوشش کریں، تو قریب ہے کہ اللہ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے گا۔ یہ روایت جو ہے ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی ہے۔ یعنی اگر انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے اس روایت کے مطابق وہ شخص جو ہے وہ ان مجرموں کے ساتھ ہی ہوگا، ان میں ہی شمار ہوگا، جیسا کہ بنی اسرائیل کا بھی ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ فلاں عابد بندہ وہاں پر موجود ہے کہ جس کا ایک لمحہ بھی بغیر عبادت تیری عبادت کے نہیں گزرتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس پر عذاب نازل کرو کہ وہ لوگوں کو نہیں روکتا تھا برائی کرتے ہوئے۔ تو یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ضرور ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو معروف کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ تو امت کا لازمی جو ہے فرض ہے، شرعی واجبات میں سے ہے، تو ان کے ادا کیے بغیر انسان جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے باوجود، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے باوجود، لوگوں کو برائی سے آگاہ کرنے کے باوجود بھی لوگ اگر برائی سے نہیں باز آتے، ہدایت کا پیغام قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، تو پھر تم جو ہے وہ اپنا اللہ اللہ کر سکتے ہو، تم اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہو تاکہ یہ برائی جو ہے تم پر اثر انداز نہ ہو، تم راہ راست پر رہو، تو پھر جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ان کا گمراہی میں پڑنا۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہاری اصلاح کے باوجود جو ہے دوسروں کی یہ فکر مندی جو ہے وہ تمہیں نہیں فکر مند ہونا چاہیے، اس کا کوئی تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تم سب نے ہی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام باتوں کی جو ہے وہ تمہیں خبر دے دے گا، جو تم کرتے رہے، جو لوگ کرتے رہے، ہر ایک کا وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادۃ بینکم، گواہی کا اصول، بینکم تمہارے درمیان، کیا ہے؟ اذا حضر، جب حاضر ہونے لگے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیۃ، تو وہ وصیت کے وقت جو ہے وہ گواہ بنا لے، اثنانی، دو، ذوا عدل، عدل والے مردوں کو، منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، او یا آخرانی، کوئی دوسرے دو، من غیرکم، تمہارے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ، یعنی کوئی شخص جب فوت ہونے لگے تو وہاں پر دو گواہ جو ہیں عادل مسلمانوں میں سے گواہ بنا لے، اگر مسلمانوں میں سے نہ ملے تو غیر مسلم بھی دو گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم سفر میں نکلے ہو، یعنی سفر میں ہو، وہاں حالات تمہارے موافق نہیں ہیں، تمہارا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو غیروں کے ساتھ ہی ہو، تو وہاں پر دو مسلمانوں کو اپنا گواہ بنا لو اپنی وصیت کے لیے، لیکن اگر دو مسلمان نہ ملیں تو پھر دو غیر مسلموں میں سے بھی تم گواہ بنا سکتے ہو۔ فاصابتکم، تو پہنچے تمہیں، مصیبت الموت، موت کی مصیبت، یعنی موت کا وقت چونکہ انسان پر بہت کڑا ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت کہا ہے، مصیبت الموت، جب تمہیں پہنچ جائے کہ انسان گھر سے دور ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہے، تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان پر اس وقت جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے۔ تحبسونہما، تو تم ان سب کو روکو، ان دونوں کو، تحبسون، تم سب روکو، ہما، ان دونوں کو، یعنی وہ دو جو گواہ بنائے تھے وصیت کے وقت سفر کی حالت میں، جب کوئی شخص فوت ہونے لگا تھا تو اس نے دو جو گواہ بنائے تھے تو تم ان دونوں کو روک رکھو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، پھر وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، جب تمہیں شک ہو، لا نشتری، کہ ہم نہیں بدلیں گے، بہ ثمنا، اس کے بدلے میں کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اور اگرچہ وہ ہو قرابت والا، ولا نکتم، اور نہیں ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، انا، اگر ہم نے ایسا کیا، اذا لمن الآثمین، تو اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو نماز کے بعد ان دو گواہوں کو روک رکھو، وہ قسم کھائیں، یعنی ان کو روکنا کس وقت ہے؟ اگر تمہیں شک ہو،
تم جب تمہیں شک ہو کہ وہ مال میں کچھ انہوں نے بے ایمانی کی ہے، وصیت میں کچھ جو ہے وہ ہیر پھیر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کے بعد ان کو گواہوں کو روک لو، اور تاکہ وہ قسم کھا کر جو ہے اپنے سچے ہونے کا یقین دلوائیں، اور ساتھ یہ کہیں کہ ہم اس قسم کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے اور نہ ہم اللہ سے گواہی کسی کو بھی چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ أُثِرَ، پھر اگر تمہیں اطلاع مل جائے یا پتہ چل جائے، واضح ہو جائے، علی یہ کہ انہما کہ وہ دونوں استحقا مستحق ہوئے ہیں، اثمن گناہ کے، یعنی وہ جھوٹ بول کر گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، وہ جو انہوں نے نماز کے بعد قسم کھائی تھی وصیت کے بارے میں، اگر کہیں سے پتہ چلا کوئی خارجی اسباب کی وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، تو فآخران، پھر دوسرے دو، یقومانی، دو شخص کھڑے ہوں، مقامہما، ان دونوں کی جگہ، من الذین، ان لوگوں میں سے جو استحق علیہم، جس پر حق ثابت ہوا، جن کے خلاف، یعنی میت کے وارثوں میں سے کوئی دو لوگ پھر کھڑے ہوں اور وہ قسم کھائیں، الاولیانی، دونوں قریبی ہوں میت کے، فیقسمانی، وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، یقیناً ہماری گواہی، احق، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، انا، اگر ہم نے ایسا کیا، انا، اس وقت ہم، اذن ہوں گے، لمن الظالمین، ظالموں میں سے، ذالک، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، ان یاتوا، کہ وہ سب لائیں، بالشہادتی، گواہی کو، علی وجہہا، اس کے صحیح رخ پر، اور یخافو، یا وہ ڈریں، ان تردہ، کہ رد کر دی جائے گی، ایمان، ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، فاسقوں کی قوم کو۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے اس کے بارے میں جان لیا جائے تاکہ ان آیات کو سمجھنا آسان ہو۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ کا ایک شخص، مسلمان شخص تھا، بنو سہم کا، بدیل اس کا نام تھا۔ یہ شخص شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا۔ اس کے ساتھ دو اور لوگ، تمیم اور عدی تھے، جو اس وقت ابھی عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت یہ عیسائی ہی تھے۔ تو تجارت کی غرض سے یہ لوگ شام کی طرف گئے۔ تو شام پہنچ کر وہ بدیل نامی جو شخص تھا، جو مسلمان تھا، وہ بیمار ہو گیا، اور اس کی بیماری اس قدر بڑھی کہ اس کو لگنے لگا کہ شاید اب وہ نہیں بچے گا۔ سامان تجارت اس کے ساتھ تھا اور کافی سارا سامان تھا۔ اس نے سمجھداری یہ کی کہ اپنے سامان کی ایک فہرست بنائی اور اس چٹ کو اس نے اپنے سامان کے اندر چھپا دیا، اور وہ سامان جو ہے، اس بات کی خبر جو ہے اس کے دونوں ساتھیوں کو نہیں تھی، تمیم اور عدید کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس نے ایک فہرست سامان کی بنائی، اور اس نے وہ سامان کی فہرست جو ہے وہ سامان کے اندر رکھی، اور وہ سامان مکمل جو ہے وہ اپنے نصرانی جو اس کے ساتھی تھے ان کو اس نے ان کے سپرد کیا، اور ان کو کہا کہ یہ میرا تمام سامان جو ہے وہ واپسی پر میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ یہ دونوں نصرانی واپس آئے، انہوں نے لا کر وہ سامان اس کے وارثوں کو دے دیا۔ وارثوں نے جب سامان کھولا، چیک کیا، اس کے اندر سے وہ فہرست بھی نکلی، اور وہ سب انہوں نے اس کے مطابق سامان کو دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ غائب تھا جس پر سونے کی ملمہ کاری کی ہوئی تھی، اور کافی قیمتی وہ پیالہ تھا۔ وارثوں نے جا کر ان دونوں سے سوال کیا کہ کیا وہ بدیل وہاں پر بیمار ہوا تھا تو اس نے کوئی مال فروخت بھی کیا تھا اپنے علاج کے لیے، یا ہو سکتا ہے وہ علاج معالجے کی غرض سے اس نے کچھ خرچ کیا ہو؟ تو ان دونوں نے جواب جو ہے وہ نفی میں دیا۔ اب ان کو جو ہے ان پر شک ہونے لگا کہ انہوں نے وہ پیالہ جو ہے وہ یا تو خود رکھ لیا یا اس کو فروخت کر دیا، کسی بھی طرح جو ہے۔ آخر معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، اور چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہیں تھا، پیالے کے متعلق جو ہے وہ کوئی گواہ نہیں تھا، چنانچہ گواہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی۔ ان دونوں نے قسم کھا لی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی بھی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی اور نہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کی بنیاد پر فیصلہ جو ہے ان دونوں عیسائیوں کے حق میں کر دیا، کیونکہ وارثوں کے پاس جو ہے وہ کسی بھی طرح کی گواہی موجود نہیں تھی، کوئی اور ثبوت موجود نہیں تھا، تو صرف ان دونوں نصرانیوں کی قسم ہی تھی۔
تو یہ جو ہے یہ ایک اصول بھی ہوتا ہے کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ مدعی علیہ سے جو ہے وہ قسم لی جاتی ہے، اور جو الزام لگائے جو مدعی ہوتا ہے وہ سب اس پر لازم ہے کہ وہ ثبوت دے، اور اگر وہ ثبوت نہ دے سکے تو پھر جس پر الزام لگایا جائے یعنی جو مدعی علیہ ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے، اور اگر وہ قسم دے دے تو پھر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مطابق جو ہے وہ صحیح فیصلہ کیا اور نصرانیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ہوا یہ کہ وہ پیالہ جو ہے بدیل کے وارث تھے، انہوں نے مکہ میں ایک شخص کے پاس دیکھا، اس سے پوچھا کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ جو ہے اب جو شک تھا انہیں میت کے وارثوں کو، اب وہ یقین میں بدل گیا کیونکہ فہرست تو ان کے پاس موجود تھی، اب شک یقین میں بدل گیا۔ انہوں نے آ کر اس سے پوچھا ان دونوں سے، تو یہ دونوں کہنے لگے کہ ہم نے تو اس سے خرید لیا تھا، یعنی پہلے اس کا نام بھی نہیں لیا، قسم کھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی قسم کی بنیاد پر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن جب وہ پیالہ بازیاب ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اور اس نے جس کو انہوں نے فروخت کیا تھا اس نے خود ان کا نام لے کر بتایا کہ میں نے ان سے خریدا ہے، تو اب یہ کہنے لگے کہ ہم نے وہ میت سے خریدا تھا اور خریداری کے وقت گواہ موجود نہیں تھے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ ذکر نہیں کیا۔ یعنی یہ تمیم اور عدی کا جواب یہ تھا کہ ہم نے جس وقت وہ قسمیں کھائی گئیں، جس وقت فیصلہ ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہم نے اس وقت اس پیالے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے وہ اسے خرید لیا تھا، اور خریداری کے وقت چونکہ گواہ موجود نہیں تھے تو اس وجہ سے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس وجہ سے جو ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری تکذیب ہو جائے۔ اب میت کے وارثوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور تمام واقعہ جو ہے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ اب صورتحال پہلی صورت کے بالکل برعکس تھی۔ اب پہلے جو ہے وارثوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اب ان دونوں نصرانیوں کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھے، تو اب جو ہے پہلے انہوں نے قسم کھائی، اب وارثوں کو جو ہے وہ قسم کھانے کا کہا گیا۔ اب ان دونوں وارثوں نے جو ہے وہ جو میت کے قریب ترین دو اشخاص تھے انہوں نے قسم کھائی کہ یہ پیالہ جو ہے یہ میت کی ہی ملکیت تھا۔ ان دونوں نصرانیوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور انہوں نے اس کی قیمت کو فروخت جو ہے کر کے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یعنی میت کے وارثوں کی قسم پر جو ہے پھر فیصلہ ان کے حق میں کیا، اور پیالہ تو وہ فروخت کر چکے تھے، چنانچہ اس کی قیمت جو 1000 درہم بنتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثوں کو دلوائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ پہلے دونوں نصرانیوں کے حق میں فیصلہ بھی ان دونوں کی قسم کی وجہ سے ہوا تھا، بعد میں فیصلہ الٹ جو ہے وہ ان میت کے وارثوں کے قسم کھانے پر میت کے وارثوں کے حق میں ہوا۔ تو اب اس آیت کو سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رہنمائی کی ہے کہ دنیا کے جو معاملات اس طرح کے مختلف صورتحال جو ہے انسان کے ساتھ پیش آتی رہتی ہے، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی سچویشن کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کہ جب انسان سفر میں ہو اور اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی اس کا اپنا موجود نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ موت کا وقت آ پہنچے، تو اس کو چاہیے کہ گواہ جو ہے وہ بنا لے اپنے مال پر، تاکہ بعد میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل، کہ اے اہل ایمان تم گواہ جو ہے تمہارا گواہی کا اصول یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت پہنچ جائے تو 2 عادل لوگوں کو، مردوں کو یعنی گواہ بنا لے، منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے مسئلہ ایک تو یہ پتہ چلا کہ جب ایسی کوئی سچویشن ہو تو پریفر یہ کرنا چاہیے کہ مسلمان شخص ہی گواہ بنایا جائے۔ مسلمان اگر نہ ملے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او آخران من غیرکم، تو پھر غیروں کو جو ہے یعنی غیر مسلموں میں سے کسی کو 2 گواہ بنا لو۔ تو اس سے فقہا یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر عام دنیاوی معاملات میں، عام قسم کے معاملات جس طرح کا یہ معاملہ ہے، تو ایسی قسم کے معاملات میں کوئی بھی مسلمان جو ہے کسی غیر مسلم کو بھی اپنا گواہ جو ہے وہ مقرر کر سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں غیر مسلموں کی گواہی پر بھی فیصلے کیے۔ جس طرح یہودیوں کا ایک شخص جو ہے اس نے زنا کیا اور اس کی گواہی جو ہے غیر مسلموں نے ہی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر رجم کی سزا دی تھی۔ تو اس سے فقہا یہ ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ غیر مسلم کی گواہی جو ہے عام معاملات میں اس پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی جو اہم معاملات
معاملات ہوں اس میں جو ہے وہ کسی مسلمان کی ہی گواہی جو ہے وہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت دین میں کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم کہ تم گواہ بنایا کرو 2 گواہ اپنے آدمیوں میں سے، من رجالکم اپنے رجال میں سے، رجال یعنی مرد کو کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے معاملات جو اس طرح کے خاص لین دین کے تجارت کے معاملات ہوں تو ان میں مرد ہی گواہ بنائے جائیں، عورتیں نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں، لیکن اگر وہ نہ ملے ہیں تو ایسی صورت میں پھر جو ہے غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض جیسا کہ وہ شخص بدیل جو ہے وہ سفر میں تھا، موت کا وقت اس کو آ گیا، فاصابتکم مصیبت الموت تمہیں موت کی مصیبت پہنچ گئی۔ مصیبت کی میں نے وضاحت پہلے کر دی کہ یعنی موت جو ہے وہ بہت ایک مشکل گھڑی ہوتی ہے انسان پر، اور وہ بھی اس قسم کی موت کہ انسان جو ہے گھر بار اور رشتہ داروں سے دور ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی موت کا وقت آ جائے تو پھر 2 گواہ بنا لیا کرو۔ پھر اب جو ہے یہاں وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو 2 گواہ تھے وہ میت کا مال لے کر اس کے وارثوں تک آئیں گے، وارثوں کو دیں گے۔ اب وارثوں کو اگر شک ہے اس بات پر کہ یہ جو گواہ ہیں یہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں مال میں یا اس کی کسی وصیت میں، تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، تحبسونہما، تو ان کو پھر محبوس، تحبسون حاباسین اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ان کو حبس کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہوا رکی ہوئی ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے تو اس کو حبس کہتے ہیں۔ تو تحبسونہما ان دونوں کو روک لو تم سب۔ تو اس سے فقہاء ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ملزم ہو، یعنی جس پر ابھی الزام لگا ہو کسی بھی جرم کا، تو جب وہ ملزم ہو تو جب اس کے مجرم ثابت ہونے تک اس کو محبوس رکھا جا سکتا ہے، یعنی اس کو بند کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص پہ الزام لگا ہے کہ اس نے چوری کی ہے یا اس نے قتل کیا یا کوئی بھی جرم کیا ہے تو اس کو لاک اپ کیا جا سکتا ہے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو تحبسونہما ان دونوں کو روک لو، یعنی من بعد الصلاۃ نماز کے بعد۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا جس شخص کا میں نے بتایا یہ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، تو اس کی حکمت جو ہے فقہاء یہ بیان کرتے ہیں کہ عصر کی بعد کا وقت جو ہے یہ اہل کتاب اور ان لوگوں کے نزدیک بڑا متبرک ہے، اس میں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا اپنے لیے بڑا معیوب سمجھتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ان کو روکا۔ تو اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ کثیر تعداد موجود ہوتی ہے تاکہ سب لوگ جو ہیں اس معاملے کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ تو اس کی جو ہے یعنی اور اس سے من بعد الصلاۃ یہاں پہ چونکہ یعنی کوئی خاص نماز کا نہیں ذکر، تو اس سے بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی نماز کے وقت جب مناسب سمجھایا جائے تو اس کے بعد جو ہے انہیں روکا جا سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ ایک یہ بھی اس سے اخذ ہوتا ہے کہ قسم دلوانے کے لیے یا اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی خاص وقت یا خاص مقام جو ہے اس کی قید لگائی جا سکتی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اور اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ تو نماز کے بعد جو ہے وہ روکنے کا کہا گیا ہے کہ ان دونوں گواہوں کو روک لو، فیقسمانی پھر وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی کہ یعنی ان ارتبتم جب تمہیں شک ہو، ان ارتبتم یعنی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ مشروط ہے اس بات کے ساتھ اگر کسی شخص کو شک نہیں ہے کسی بھی میت کے وارثوں کو کہ گواہوں نے کوئی ہیر پھیر کی ہے یا وصیت میں کوئی تبدیلی کی، مال میں سے کچھ نہیں کھایا، تو ایسی صورت میں اس طرح کی عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ یہ بدیل نامی شخص کے وارثوں کو شک تھا ان دونوں نصرانیوں پر، تو اس وجہ سے انہوں نے روکا، تو ایسی صورت میں روکا جا سکتا ہے۔ تو اگر شک اس قسم کا نہ ہو تو ان ارتبتم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شک نہ ہو تو پھر اس قسم کا جو ہے عدالت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا نشتری وہ یہ کہیں، یعنی وہ جو دونوں گواہ ہیں جو نصرانی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 گواہ ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم اس کی کوئی بھی قیمت نہیں لیں گے، ہم جو ہے کوئی گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم جھوٹوں میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُثِرَ اور اگر اطلاع مل جائے، جیسا کہ وہ بدیل نامی شخص کے وارثوں کو اطلاع ملی تھی کہ مکہ میں ایک شخص کے ہاتھوں انہوں نے پیالہ فروخت کر دیا ہے، تو وہ اطلاع مل جائے جب اس قسم کی، تو پھر وہ کیا کریں کہ اب میت کے وارثوں میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ گواہی دیں۔ استحقہ مستحق وہ ہیں، یعنی کیونکہ وہ وارث ہیں، ان کا مال تھا، وہ پیالہ ان کا تھا، انہوں نے فروخت کر دیا خیانت کرتے ہوئے، تو اب وہ حقداروں کا حق لیا گیا ہے، تو وہ جو ہیں
وہ دونوں کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کی جگہ پر، یعنی استحقہ اثمن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انہیں یہ شک ہوا ہے کہ یہ لوگ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں، دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، تو وہ دونوں کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین استحق علیہم حق ان کے خلاف ثابت ہوا تھا، الاولین دونوں کے، فیقسمان تو وہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے۔ دوبارہ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ ایک شخص کا مال، گھر والے نہیں تھے، کسی دو اجنبی لوگوں کے موجودگی میں وہ شخص فوت ہوا، اس نے ان دونوں کو گواہ بنایا کہ یہ میرا مال ہے، میرے وارثوں کو جا کر دے دینا، وارثوں کو دیا، وارثوں کو شک ہوا کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے، تو اب مسجد میں کسی بھی نماز کے بعد وہ ان کو روک لیں اور کسی بھی منصف کے موجودگی میں وہ وہاں پر وہ دونوں گواہ جو ہیں وہ قسم کھائیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کھایا اس میں سے، تو ان کی قسم کی بنیاد پر جو ہے ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ چونکہ وارثوں کے پاس اس کی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کی قسم کی بنیاد پر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد انہیں شک ہوا کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، تو اب جو ہے اب وارثوں میں سے دو لوگ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں اور وہ دونوں گواہی دیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور ہم کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ سچی گواہی دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گواہی پر گواہی، وارثوں کی گواہی کا اصول جو ان آیات میں متعارف کروایا، ان آیات میں بتایا ہے، وہ اس وجہ سے بتایا ہے کہ وہ جو پہلے جو دو لوگ گواہی دے رہے ہیں وہ اس بات پر ڈر جائیں۔ اللہ کا ڈر اول تو موجود ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ اس طرح کے ہیں، دل میں کوئی بے ایمانی آ گئی تو کم از کم انہیں یہ خوف ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو دوبارہ بھی عدالت لگ سکتی ہے، دوبارہ بھی ہماری انسلٹ ہو سکتی ہے اور دوبارہ ہم جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، ہماری قسموں پر بھی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ڈر جائیں گے۔ تو یہی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک ادنیٰ ان یأتوا بشہادۃ علی وجہہا، یہ سب اس وجہ سے کہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے یہ طریقہ کار کہ سب جو ہیں گواہی صحیح رخ پر دیں، صحیح دیں اور فیصلہ جو ہے وہ صحیح رخ پر ہو سکے، اور یخافوا ان ترد، یا وہ ڈر جائیں اس بات پر کہ ان کی قسمیں جو ہیں وہ رد کر دی جائیں گی، بعد ایمانہم، ان کی دوسروں کی قسموں کے بعد، کہ وہ جو پہلوں کی قسمیں ہیں بعد والوں کی قسموں کے وجہ سے رد کر دی جائیں گی، جس طرح بدیل کے وارثوں کی قسم کی بنیاد پر جو ہے وہ دونوں نصرانیوں کی قسمیں رد کر دی گئیں اور ان کو جو ہے وہ پیالے کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، واسمعوا اور سب سنو، یعنی جو بھی جھوٹ بولے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، خیانت کرے گا، مال کو چھپائے گا، کسی کا حق چھینے گا، تو اس کو اس بات پر آگاہ ہونا چاہیے، اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ قسم کھانی چاہیے کہ سن لو، واللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو بھی اس طرح کا غلط فیصلہ کرے گا، دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر کسی کا بھی حق چھیننے کی کوشش کرے گا، کسی کا بھی مال کھانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، ایسے نافرمانوں کو جو ہے ساری دنیا کے سامنے ان کا پردہ فاش کرے گا اور ان کو رسوا کرے گا۔ تو اگر کوئی رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر صحیح قسم کھائے اور صحیح طریقے سے ان کے وارثوں کو جو ہے وہ ان کا حق دے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہے یعنی ایسی صورتحال جس میں کوئی شخص جو ہے غریب الدیار ہو اور وہاں پر وہ فوت ہو جائے تو اس کے مال کو صحیح اس کے وارثوں تک پہنچانے کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔